اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک وان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک وان ادخلتنی النار علمت اہلہا انی احبک۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ مناجات شعبانیہ میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بحث ہم لوگوں کی یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم بارگاہ پروردگار عالم میں آ کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیری ذات کی نسبت جو حسن ظن ہے وہ مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ میں اس بات کو یقین کر لوں کہ تو میری حاجت کو رد نہیں کرے گا، جس حاجت کے لیے میں نے اپنی پوری عمر فنا کر دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حمد پروردگار عالم شروع ہوئی تھی کہ الہی فلک الحمد ابداً ابدا دائماً سرمداً یزید لا یبید کما تحب و ترضا۔ تمام حمد جو دائمی اور ہمیشگی ہے اور یہ حمد سے وابستہ ہے، یہ تیری ذات سے وابستہ ہے، ایک ایسی حمد جس سے تو راضی اور خوشنود ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیے یہاں کے بعد جو جملہ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ یہ کہ انسان جو مناجات کرنے آیا ہے وہ کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے مرحلے کو طے کر رہا ہے، یعنی سفر مناجات کو آہستہ آہستہ اس مناجات کے سفر کو طے کر رہا ہے۔ کہاں سے شروعات ہوئی تھی مناجات کرنے والے کی اور کہاں پہنچ گیا ہے یہ مناجات کرنے والا؟ اگر آپ اپنے ذہن میں اس بات کو دہرائیے جو ابتدا سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ مناجات کرنے والا شروع کہاں سے کر رہا تھا، اور اب آج جس جملے کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس میں وہ مناجات کے کس مرحلے میں، یعنی یہ جو سفر اس نے شروع کیا تھا آج وہ اس سفر کے کس مرحلے پہ پہنچا ہے۔ دیکھیے ایک مثال دوں، صرف مثال کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے اور میرے ذہن میں یہ مطلب کلیئر ہو سکے کہ یہ جو مناجات کا سفر شروع ہوا تھا آج یہ سفر کس مرحلے پہ پہنچا ہے۔ دیکھیں آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیے، فرض کریں کہ ایک باپ نے ایک کوئی قیمتی چیز، بہت ہی ایکسپینسو چیز، بہت قیمتی چیز اپنے بیٹے کے حوالے کیا، تو مثلاً ہیرا موتی جو بھی آپ تصور کر سکتے ہوں
ایک باپ نے بہت ہی قیمتی چیز اپنے بیٹے کو دی تھی، ہدیہ دیا تھا، اور اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اس گفٹ کی تم حفاظت کرنا، بہت زیادہ تاکید کی تھی، بہت زیادہ اسے سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ غائب نہ ہونے پائے، یہ ٹوٹنے نہ پائے، یہ خراب نہ ہونے پائے۔ اور اس بیٹے نے اسے ایکسپٹ کیا، اور اب اس بیٹے نے سہل انگاری کی۔ سہل انگاری کا معنی ہوتا ہے کہ بیٹے نے دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں کیا، اور وہ جو باپ کی جانب سے بہت ہی قیمتی چیز، با ارزش چیز اسے ملی تھی، جس کا مثلاً قیمت بہت زیادہ تھی، وہ غائب ہو گئی۔ اب یہ بیٹا، دیکھیں مناجات کے سفر کو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اب یہ بیٹا جب باپ کے حضور میں ابتدا میں آتا ہے، یعنی شروعات جب ہوتی ہے وہ ہیرا غائب کرنے کے بعد، یہ بیٹا جب باپ کے پاس پہنچتا ہے تو کافی ڈرا ہوا ہے، وحشت اس کے وجود پر طاری ہے، کیونکہ اپنے آپ کو سزا کا مستحق جانتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی۔ اب اس کے پاس عذر خواہی، معذرت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اس باپ نے نہایت تاکید کی تھی دیکھو یہ غائب نہ ہونے پائے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ اب اس بیٹے نے اپنی نادانیوں کی وجہ سے، اپنی سہلنگاری کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی کم توجہی کی وجہ سے اس چیز کو غائب کر دیا۔ اب یہ باپ کے حضور میں آتا ہے، کافی ڈرا ہوا ہے، کافی سہما ہوا ہے۔ دوسری طرف سے اس کی زندگی اسی باپ کی وجہ سے چلتی ہے، یعنی اگر یہ باپ آج کے بعد اس سے رخ موڑ لے تو اس کی زندگی بھی نہیں چلے گی۔ اب یہ باپ کے بالکل قریب آ جائے یہ بیٹا، اس میں یہ جرات نہیں ہے، اس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ کیسے اس باپ کے قریب آ جائے، لہذا دور کھڑے ہو کر سر جھکائے معافی طلب کر رہا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں کہ یہ گوہر بہت قیمتی تھا، میرے لیے یہ میری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل تھا، آپ کی ذات کے لیے اس طرح کی گوہر کی کوئی ویلیو نہیں تھی، آپ کے پاس ہزاروں ایسے قیمتی گوہر موجود ہیں، لیکن ہاں میری ذات کے لیے یہ بہت قیمتی تھا، میں نے غائب کر دیا، میں آئندہ سے خیال کروں گا، آج آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اب یہ بیٹا اچھی طرح جانتا ہے کہ محبت کے کس تار کو چھیڑے کہ باپ کے احساسات جاگیں۔ اب یہ مؤدب انداز میں یہی کام کرتا ہے۔ اب اس وقت جب یہ باپ کے احساسات کو بیدار کر رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ باپ اس کی نسبت مہربان ہونے لگا۔ اب وہ بیٹا جو دور کھڑا تھا، سر جھکائے کھڑا تھا، اب وہ دھیرے دھیرے باپ کی کیا ہوتا ہے، قریب آتا ہے، کافی قریب آتا ہے، خشوع، خضوع، آہوزاری، تضرع، قریب آ کر باپ کے سامنے خوب گریہوزاری کرتا ہے۔ ناگہانی یہ بیٹا محسوس کرتا ہے کہ اب باپ کا دست شفقت اس کے سر پر ہے، یعنی باپ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، اب اس بیٹے کو جب اس باپ کے دست شفقت کو اس نے محسوس کیا، اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے سزا نہیں ملے گی، کیونکہ میرا باپ دست شفقت پھیر رہا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ اب یہ باپ کے اور قریب آتا ہے، اس قدر قریب آتا ہے کہ سینے سے باپ سے لگا لیتا ہے۔ اب یہاں کے بعد بیٹا ناز کرتا ہے، توجہ فرمائیے گا یہ مرحلے کو، اب یہاں کے بعد بیٹا ناز کرنا شروع کرتا ہے، اور اب گفتگو کا آغاز بدل جاتا ہے۔ اب جو گفتگو کا آغاز بدل رہا ہے، آج جو مناجات کا یہ مرحلہ ہے یہ وہی ہے۔ توجہ فرمائیے، ساری تمہید آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ اس مرحلے کو کسی طریقے سے ہم بیان کر سکیں آپ کی خدمت میں۔ اب میں آپ کی خدمت میں ترجمہ کرتا ہوں، کہاں سے یہ مناجات شروع ہوئی تھی، کس مرحلے پر یہ مناجات آ گئی۔ کیا کہتا ہے یہ مناجات کرنے والا خدا کے حضور میں، الہی ان اخذتنی بجرمی
اخذتک بعفوک، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، اگر میرے جرم اور میرے گناہ کی وجہ سے تو مجھے سزا دینا چاہ رہا ہے تو میں اخذتک عفوک بعفوک، تو میں تیرے عفو و غفران کے دامن کو تھام لوں گا. یعنی تو اگر مجھے میرے جرم، میرے گناہوں کی بنیاد پر سزا دینا چاہتا ہے تو پھر میرے پاس کیا چیز موجود ہے؟ میرے پاس عفو پروردگار عالم، غفران پروردگار عالم کا دامن موجود ہے. ان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک، تو میرا ہاتھ بھی خالی نہیں ہے، میرا ہاتھ بھی خالی نہیں ہے، میرے پاس غفران پروردگار عالم ہے، میں اسے اس غفران پروردگار عالم کے دامن کو پکڑ لوں گا. میں تیرے عفو و بخشش کو اپنی نصرت کے لیے بلاؤں گا. فرما رہے ہیں، عرض کیا کہ یہاں کے بعد ناز شروع ہو رہا ہے. کس مرحلے سے یہ مناجات شروع ہوئی تھی، کس مرحلے پہ آ گئی، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ، اگر تو نے مجھے جہنم میں داخل کیا تو أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا إِنِّي أُحِبُّكَ، تو میں تمام اہل جہنم کے درمیان اس بات کا اعلان کروں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو جو فرمائے گا تمہیدی گفتگو میری آپ کے ذہن میں ہو. اب اس کے بعد آپ آئیے دیکھیے، یہاں پر ایک طرح کا دو چیزوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے. کمپیر کا لفظ بھی شاید سخت ہو، ایک طرح کا موازنہ ہے دو چیزوں کے درمیان. کس کے درمیان آگا؟ ایک خدا کی بے نیازی کا میرے فقر اور میری نیاز مندی کو ایک ساتھ جمع کیا جا رہا ہے. یعنی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تو جو فرمانے کس مرحلے پر ہیں ہم آپ کہ یہاں پر ایک طرف خدا کی بے نیازی کو دکھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف اپنی نیاز مندی کو دکھایا جا رہا ہے. ایک طرف خدا کی قدرت کو دکھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف اپنی عجز و کمزوری کو دکھایا جا رہا ہے. ائمہ اتحاد کے کلمات میں اس چیز کا مشاہدہ بہت سے مقامات پر دیکھا گیا ہے، اور یہ واقعاً انتہائی خشوع اور آخری مرحلے کا خضوع ہے. خضوع و خشوع کی معراج یہی ہے کہ اس کی بے نیازی اور اپنی نیاز مندی، اس کی قدرت اور اپنا ضعف اور اپنی کمزوری. تو جو فرمائیے گا یہ حضرت امیر یعنی اس مقام پر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک طرف خدا کی خالقیت، خدا کی مالکیت، خدا کی مولویت کو اگر بیان کر رہے ہیں تو دوسری طرف سے بندے کی مملوکیت، بندے کی مخلوقیت، بندے کی عبودیت کو اجاگر اور برملا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تو مالک ہے تو میں مملوک ہوں، اگر تو خالق ہے تو میں مخلوق ہوں، اگر تو مولا ہے تو میں تیرا بندہ ہوں. یہ متعدد مقامات پر حضرت علی کے اگر دوسرے کلام میں بھی آپ غور کریے، جہاں پر بہت مشہور اور بہت ہی عجیب کلمات نہیں ہیں، آپ سب تلاوت کرتے اس مناجات کا مولا یا مولا انت العظیم وانا الحقیر وحل یرحم الحقیر الا العظیم. دیکھیں کس انداز میں دعا ہے، میرے آقا میرے مولا تو عظیم ہے میں حقیر ہوں، اور مجھے تو اتنا بتا کیا حقیر پر عظیم کے علاوہ بھی کوئی رحم کرتا ہے؟ کیا وہ جملہ مولا یا مولا انت الغنی وانا الفقیر وحل یرحم الفقیر الا الغنی، اے میرے اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، کیا فقیر پر غنی کے علاوہ کوئی اور رحم کرتا ہے؟ پس دیکھ رہے ہیں اس طرح کا موازنہ بہت سے مقامات پر ہے. مناجات شعبانیہ میں بھی اسی جانب اپنی قصور، اپنی تقصیر کہ میں قاصر ہوں، میں مقصر ہوں، اپنے قصور و تقصیر کی تصویر دکھائی جا رہی ہے. دوسری تصویر جو دکھائی جا رہی ہے وہ
حضرت حق سبحانہ کے عفو اور گزشت کی تصویر کو دکھایا جا رہا ہے۔ ایک طرف اپنے جرم اور اپنی معصیت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف خدا کے عفو و بخشش کی حکایت کی جا رہی ہے۔ ہمارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں لیکن بخشش دریائے الہیہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک طرف ہم نادانی اور ناسپاسی کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمارا خدا ہمارے ساتھ نیکی اور رحم کر رہا ہے۔ بس یہ دو تصویریں دکھائے، اللہ ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک وان اخذتنی بذنوبی اخذتک بمغفرتک وان ادخلتنی النار، اگر تو نے مجھے جہنم میں داخل کیا عالمت اہلہا انی احبک، تو میں تمام اہل جہنم کو اس بات سے آگاہ کروں گا، اعلان کروں گا اس بات کا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ بہت توجہ فرمائیے گا، اولیاء الہی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز عشق اور محبت الہی ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی سزا فراق اور جدائی ہے خدا سے۔ اسی وجہ سے اگر آپ حضرت امیر کی اس دعا جو مشہور دعائے کمیل میں آپ نہیں پڑھتے، وہ جملہ فحبنی یا الہی و سیدی و مولائی و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک وحبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک۔ انشاءاللہ اگر کسی اور وقت ہم لوگوں کے پاس توفیق شامل حال رہی تو ان فقرات کی بھی کبھی توضیح و تفسیر بعنوان دعائے کمیل، شرح دعائے کمیل آپ کی خدمت میں بیان کے۔ بس اولیاء الہی کے لیے سب سے سخت مرحلہ کیا ہے؟ وہ جملہ جو یہاں اس دعا میں استعمال ہوا ہے، ان ادخلتنی النار عالمت اہلہا انی احبک، اگر تو نے مجھے جہنم میں داخل کیا میرے گناہوں کی وجہ سے، ایسا نہیں کہ تو نے داخل کیا تو یہ ظلم نہیں، یہ حق بنتا تھا میرا کہ میں جہنم میں جاؤں، اگر تو نے وہاں پر بھی مجھے داخل کر دیا تو میں اہل جہنم کے درمیان اعلان کس بات کا کروں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ معلوم ہے اس فقرے کا معنی کیا ہے؟ خدا کو دھمکانا نہیں ہے۔ عموماً کبھی بار اس طرح کے جملے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کو دھمکانا نہیں، یہ عشق کے انتہا ہے۔ وہ کیسے عشق کے انتہا ہے؟ وہ یہ کہ جہنم کیا ہے؟ جہنم کون سی جگہ ہے؟ جہنم دشمنان خدا کی جگہ ہے۔ وہ لوگ جو معصیت پروردگار عالم میں غرق تھے، جہنم ان کی جگہ ہے۔ اب جب میں وہاں پر ڈالا جاؤں گا تو مجھے وہاں ایک چیز جو برداشت نہیں ہے، وہ یہ کہ میرا شمار خدا کے دشمنوں میں ہو، لہٰذا میں اعلان کروں گا کہ میں خدا کے دوستوں میں ہوں، میرا شمار تم میں نہیں ہے، میں دشمنان خدا میں شمار نہیں ہو سکتا۔ مجھے آگ کی حرارت برداشت ہے، مجھے صعوبتیں برداشت ہیں، مجھے مشکلات برداشت ہیں، مجھے وہ چیز جو برداشت نہیں ہے وہ یہ کہ میرا شمار پروردگار عالم کے دشمنوں میں کیا جائے، لہٰذا میں اعلان کروں گا کہ میں خدا سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ یہ جملے کس کے ہیں؟ کس ذات والا صفات کے؟ اس کی جانب بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے حضرت امیر علیہ السلام کی زندگی میں اس قدر فضائل ہیں، اس قدر خوبیاں ہیں، اس قدر حسن و جمال ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی ناکافی ہے سخنوروں کے لیے، نہ ہم جیسے جاہلوں کے لیے، سخنوروں کے لیے بھی وہ عمر جو ہے ناکافی ہے۔ احادیث موجود ہیں کہ فضائل علی کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بیان نہیں کیا جاتا، اس قدر زیادہ ہے۔ میں آپ کو ایک جانب متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ بے نہایت فضائل ہونے کے بعد بے قرار فضائل کا سمندر ہے ذات علی، لیکن ان فضائل کے دنیا میں وہ ایک فضیلت جو سب سے زیادہ اجاگر ہے، جو سب سے زیادہ روشن ہے، جو سب سے زیادہ واضح ہے، وہ ہے عشق و اخلاص علی۔ وہ کیا ہے؟ عشق و اخلاص علی، علی کا خلوص،
علی کے فضائل میں سب سے زیادہ اجاگر ہے، یا یوں کہوں تو بات آسان ہو جائے کہ فضائل علی کے اور جتنے شعبے ہیں وہ سب اخلاص کے تحت الشعاع ہیں، یعنی اخلاص علی فضائل علی میں ایک سورج کی طرح ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اور بقیہ فضائل اسی سورج کی کرنیں، تقوی علی، ایمان علی، شجاعت علی، یہ تمام جو ہیں اخلاص علی کے سامنے کیا ہیں؟ کرنیں۔ تو جو فرما رہے ہیں اب یہ کسی اور کے مقابلے میں نہیں، خود ذات علی کی فضائل کے مقابلے، اب اس ذات کا یہ جملہ ہے فَإِنْ أَدْخَلْتَنِي النَّارَ عَالَمْتُ أَهْلَهَا إِنِّي أُحِبُّكَ، یہ مرحلہ اخلاص ہے۔ بس تو جو فرما رہے ہیں وہ محبت پروردگار عالم، وہ عشق کے پروردگار عالم، وہ میرے وجود سے چھینا جائے وہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں برداشت ہیں، لیکن جو چیز برداشت نہیں ہے وہ یہ کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں محب خدا نہیں ہوں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے میری ذات کے لیے، سب سے بڑا عذاب میری ذات کے لیے ہے کہ مجھے خدا کا دشمن کہا جائے، نچیب ہو۔ بس اس مقام پر مناجات کرنے والا خدا کے حضور میں درخواست کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے سب لے لے لیکن اپنی محبت مجھ سے نہ چھین، ساری نعمتیں مگر لینا چاہے تو لے لے لیکن اپنی محبت مجھ سے نہ چھین۔ مجھے سب برداشت ہے لیکن یہ برداشت نہیں ہوئی کوئی اگر مجھے کہے کہ تو خدا کا دشمن ہے، میرا شمار دشمنان خدا میں ہو، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ کہ میرے اللہ اگر میں نے تیری نافرمانی بھی کی ہے، اگر میں نے تیری معصیت بھی کی ہے تو وجہ تیری دشمنی اور عناد نہیں تھا، دشمنی اور عناد کی بنیاد پر میں نے تیری نافرمانی نہیں کی ہے، میں نے تیری نافرمانی اس وجہ سے نہیں کی کہ میں تیرا دشمن ہوں، عناد پرستی کی بنیاد پر میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، بلکہ نافرمانی نادانی کی بنیاد پر تھی، نادان تھا نافرمانی ہوئی، نہیں کہ دشمنی تھی اور نافرمانی ہوئی، تمرد اور سرکشی کا ارادہ نہیں تھا، لرزش ہو گئی، قدم لڑکھڑا گئے، اس وجہ سے تیری معصیت ہوئی، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ یہ مرحلہ عرض کیا آپ کی خدمت میں بہت اہم مرحلہ ہے کہ انسان مناجات کرتے کرتے کس قدر ترقی کر رہا ہے، کس قدر معراج، کس قدر معراج۔ اب اگر انداز کلام کیا ہے، پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے الہی ان کانا صغرا فی جنب طاعتی، کہ میرے اللہ اگرچہ میرے اعمال تیری طاعت کے سامنے بہت ہی ناچیز ہیں، یعنی میرے جو اعمال ہیں وہ بہت ناچیز ہے، الہی ان کانا صغرا فی جنب طاعتک، وادی اطاعت جو ہے، اطاعت کی جو دنیا ہے، اس اطاعت کی دنیا میں میرے اعمال عجیب ہے، بہت بے معنی ناچیز ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فقد کبوا فی جنب وجائک عملی، عرض کیا کہ لہن بدل گیا، مناجات کا لہن بدل گیا، وہ مثال میری ذہن میں رکھے گا تاکہ اس بدلے ہوئے لہجے کو تھوڑا سے محسوس ہو سکیں کہ فقد کبوا فی جنب وجائک عملی، طاعات کی دنیا میں، اطاعت کی دنیا میں میرے اعمال بہت ہی ناچیز ہیں، کانا صغرا، لیکن فقد کبوا فی جنب وجائک عملی، لیکن تیری ذات سے جو امید ہے اس امید کے پہلو میں جو میری آرزویں ہیں وہ زیادہ ہیں، یعنی تو جس سے امید ہے اس وجہ سے آرزو بڑھی ہے، یعنی رجائے پروردگار عالم نے میری آرزوؤں کو بڑا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے میرے اعمال بہت ناچیز ہیں، تو مجھے فرما رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ میرے اعمال کیا ہیں، بہت ناچیز ہیں، میرے اعمال میرے کردار اس لائق نہیں ہیں کہ اتنی بڑی آرزو رکھوں۔ جب میں اپنی حیات میں گزرے ہوئے دنوں کو دیکھتا ہوں اور جب اپنے سرمایے کو دیکھتا ہوں، ہوتا ہے نا کبھی انسان جو ہے
سونے کی مارکیٹ میں اس کو آپ بھیجیں گولڈ کی مارکیٹ میں 2 روپیہ 5 روپیہ دے کر کہ جاؤ اس سے سونا خرید کے لاؤ، تو تھوڑا بھی عقل مند آدمی ہوگا تو واپس آ جائے گا۔ یہ سرمایہ، اس پیسے کو لے کر میں گولڈ لے کر آؤں۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم جب اپنے سرمایہ کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی ناچیز ہے۔ تو یہ فرمانے یعنی طاعت کی دنیا میں میرے اعمال بہت ناچیز ہیں، لیکن وہ جو رجائے پروردگار عالم اس کی جانب میں جب دیکھتا ہوں، جب رحمت واسع پروردگار عالم کی جانب دیکھتا ہوں، تو یہ سرمایہ دیکھ کر بھی میرا حوصلہ بڑھتا ہے کہ میں اتنی بڑی بڑی چیزیں خریدنے پہنچ جاتا ہوں۔ اور جو فرمائیں یعنی جو اتنی اہم اور قیمتی چیزیں میں خریدنے آیا ہوں، اپنے سرمایہ کے اوپر یقین کر کے نہیں آیا ہوں کہ میرے پاس سرمایہ زیادہ ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میں خرید ہی لوں گا، نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میں وہ جو دیکھ کر آیا ہوں، تیرے جود و سخا کو دیکھ کر آیا، تیری رحمت واسعہ کو دیکھ کر آیا، بس میں حقیر ہوں۔ میرے اعمال بھی حقیر ہیں میری طرح، لیکن میری آرزو بڑی ہے، کیوں؟ تیری رجا کے پہلو میں ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امیدواری اور حسن ظن بے خداوند کی تکرار، اس کے علاوہ دیگر فراد میں بھی، یہاں پر بھی تقریباً حسن ظن ہے نا، ذات الہی کے نسبت آپ آتے ہیں، کیا کرتے ہیں خدا کے سامنے، آپ کہتے ہیں کہ میں تیری رجا کے سامنے پر امید ہوں، تیری رجا نے مجھے کیا کیا ہے، پر امید کیا ہے۔ اب اگر آپ توجہ فرمائیے، وہ مرحلہ جو یہاں پر ہے کہ کبھی کوئی انسان کیا کرے، ریپیٹ کرے، یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ میری طاعت کم ہے، میرے اعمال کم ہے طاعت کے وادی میں، میری امیدیں، میری آرزویں زیادہ ہیں، یہ بار بار ریپیٹ کروں۔ شرائط استجابت دعا میں سے ایک شرط کیا ہے کہ انسان اپنی دعاؤں کو خوب ریپیٹ کرے، خوب تکرار کرے۔ یہاں پر بھی کیا کر رہا ہے، یہ تکرار کر رہا ہے ذات حق تعالیٰ کے سامنے، اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ مجھے دے، مجھے دے۔ یہ ریپیٹ کرنا استجابت دعا میں سے ایک شرط ہے۔ خود ایک مقام پر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل کرہا الہاہ الناس بعضهم علی بعض فی المسئلۃ، کہ خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے زیادہ اصرار کریں، نہیں دے دیجیے، نہیں، لوگوں کے درمیان اس قدر اصرار کرنے کو خدا پسند نہیں کرتا، لیکن احب ذلک لنفسہ، لیکن اپنے لیے اس بات کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ عز و جل یحب ان یسأل و یطلب ما عنده، خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ خوب سوال کیا جائے اور اس سے طلب کیا جائے وہ چیز جو اس کے پاس ہے۔ ایک مقام پر خود امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یلح عبد مؤمن علی اللہ عز و جل فی حاجتہ الا قضاها له، خدا کی قسم کوئی بندہ مومن خدا کے حضور میں بہت زیادہ اپنی دعاؤں کو اصرار نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ اس کی حاجت کو قبول کر لیتا ہے۔ بس اس فراز میں اگر آپ دیکھیں اپنی بزرگ آرزو کو کیا کیا جا رہا ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے، تمنا کی کہ میری آرزویں کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ پتہ نہیں وقت کتنا بچا ہے، اس کے بعد کا جو فراز ہے وہ یہ کہ الہی کیف انقلب من عندک بالخیبۃ محروما وقد کان حسن ظنی بجودک ان تقلبنی بالنجات مرحوما۔ آخری بندے خدا اپنے خدا کے حضور میں کہتا ہے، یہ وہی ہے حسن ظن، الہی کیف انقلب، اے میرے خدا میں کیسے تیرے حضور سے نا امید لوٹ جاؤں، یعنی تیری بارگاہ میں آنے کے بعد نا امید کیسے لوٹ جاؤں، جبکہ میرا حسن ظن تیرے جود و کرم پر اس طرح ہے کہ میری حالت میں چینجنگ اور بدلاؤ آئے گا اور تو مجھے مشمول رحمت قرار دے گا۔
الہی کیف انقلب من عندک بالخیبۃ مرحوما، میں تیرے بارگاہ سے کیوں محروم لوٹ جاؤں، وقد کان حسن ظنی بجودک، جبکہ میرا جو حسن ظن ہے تیری ذات کی نسبت، تیرے جود کی نسبت جو حسن ظن ہے، توضیح کیا تھا آپ کی خدمت میں، حسن ظن بے خدا یعنی ذات خدا پر حسن ظن رکھنا ایک عظیم دولت ہے، واقعی ایک عظیم دولت ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ جو ایک بندے کے پاس موجود ہے، وہ ذات حق تعالیٰ کی نسبت حسن ظن رکھنا۔ کیونکہ میں جب اپنے اعمال کی جانب دیکھتا ہوں تو وہاں تو کچھ نظر نہیں آتا، میرے اعمال تو خالی ہے، میرے جو وہ سرمایہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ مجھے معرفت ہو سکی ویسی جو حق کے معرفت تھا، نہ میں نے عبادت کی اس طرح جو حق کے عبادت ہو۔ یہ میرا جملہ نہیں، میں کیا ہوں، ہم کیا ہیں، یعنی ہم انسان کیا ہیں کہ تیری معرفت اس طرح پیدا کریں جو حق تھا، جو تیری عبادت۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، میرے اللہ جس طرح تیری معرفت کا حق تھا اس طرح مجھے معرفت نہیں ہوئی، جس طرح حق کی عبادت کا میں نے عبادت نہیں کی۔ بس جب سرور کائنات اگر یہ جملہ ارشاد فرمائیں تو ہم یہ جملہ تو کہہ بھی نہیں سکتے۔ اب اگر میرے پاس اعمال اتنے ہیں تو ایسی صورت میں میرے پاس تیری ذات حسن ظن بے خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، میں تیری ذات کی نسبت حسن ظن رکھوں کہ اس حسن ظن کی بنیاد پر میری زندگی کا کارواں آگے بڑھے گا، اس حسن ظن کی بنیاد پر میں کچھ حاصل کر پاؤں گا، ورنہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو جملات ہیں آئندہ جلسات میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلوا علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ باقی الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو مقروض ان کے قرض غیب سزا فرما، بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ، اس وبا بیماری سے تمام عالم انسانیت کو بالخصوص شیعان حیدر کرار کو محفوظ فرما، بار الہ تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ۔ معبود ہماری اس مختصر سے بارش قبول فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، علی محمد کے حق کا واسطہ۔ معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث بن صاحب امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.